السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں آج 15ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں یعنی مالدار کافر اور غریب مومن کی مثال بیان کیجیے۔ دونوں میں سے ایک یعنی مالدار کافر کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے، اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں کے گھنے درختوں سے گھیر دیا تھا، اور دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی اگا رکھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغوں نے پھل دیے اور کسی باغ نے پھل دینے میں کمی نہیں کی، اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس مالدار کافر کو ان درختوں کا پھل ملتا رہا، تو ایک دن اپنے غریب مومن ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرا قبیلہ اور خاندان تجھ سے زیادہ طاقتور اور عزت والا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اور وہ مالدار کافر اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے حق میں ظلم کر رہا تھا، کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور مالدار کافر نے کہا مجھے یقین نہیں ہے قیامت کبھی آئے گی، مان لیں اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا بھی تو میں اس باغ سے زیادہ اچھا بدلہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ غریب مومن نے اپنے مالدار کافر ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے یعنی معمولی پانی منی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں پورا آدمی بنا دیا یعنی اچھا انسان بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ غریب مومن نے اپنے مالدار کافر ساتھی سے کہا، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ مگر مجھے امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے اچھا باغ دے گا، اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے گا تو وہ بے پودے والا صاف اور چکنا میدان ہو جائے گا، یعنی تیرا باغ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ یا اس باغ کے نہر کا پانی بالکل گہرا چلا جائے، یعنی پانی کا لیول بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس مالدار کافر کے باغ کو آفت نے گھیر لیا، اور ان پھلوں پر جتنا مال خرچ کیا تھا اس پر افسوس کرتا رہ گیا، دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ اپنی چھتوں ٹینٹوں پر گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی جماعت انکار کرنے والے کی مدد نہیں کر سکی، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا، یعنی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اب اس انکار کرنے والے کو معلوم ہوا کہ سارا اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اللہ بدلہ دینے والا اور اچھا انجام دکھانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کے اندر 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک۔ آج غور کیجئے، اس رکوع کے اندر مالدار مشرک اور غریب مومن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فقیر مومن کی مثال دی گئی ہے۔ جو مالدار کافر تھا، مشرک تھا، اس کے پاس دولت تھی، 2 باغ تھے، باغ کے اندر خوب پھل آتا تھا، انگوروں کے باغ، کھیتیاں بھی تھیں ان کے پاس، نہر بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی تھی۔ لیکن ایک دن وہ مالدار فاسق، کافر، فاجر، فخر کرتا ہوا، غرور کرتا ہوا، گھمنڈ اور تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا باغ میں داخل ہوا اور کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اے فقیر مومن سن لے، میں مالدار ہوں تجھ سے زیادہ،
میرے پاس جتھے زیادہ ہیں، لوگ زیادہ ہیں، نفری زیادہ ہیں، میں زیادہ مضبوط ہوں۔ میرے خیال میں باغ کسی وقت برباد ہو سکتا ہے، اس نے یہ کہا نیک آدمی نے۔ پھر وہ بیان کر رہا ہے کافر جو تھا، میں سمجھتا ہوں قیامت نہیں ہوگی، اگر میں مان بھی لیا قیامت ہے اگر مگر، تو وہاں بھی مجھے بہتر پارٹی ملے گی، میرے ساتھی لوگ اچھے لوگ ہوں گے۔ اللہ کی گرفت سے بالکل وہ غافل تھا۔ سمجھایا اس کے فقیر مومن بھائی نے، لیکن وہ بات نہیں مانا۔ فقیر مومن نے کیا جواب دیا؟ مثال دیا، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا، نطفے سے، مٹی سے پیدا کیا، پورا انسان بنا دیا؟ لیکن جہاں تک میری بات ہے سن لے بھائی، لیکن هو اللہ ربی، میرا رب اللہ ہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا چاہے جو ہو جائے۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور اس کا باغ جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا، اب پچھتاوے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، فائدہ کیا؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والی جماعت بھی نہیں بچی۔ اب اس نے کہا کہ اب میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، مومن نے اپنے کافر ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہا، باغ میں تم گئے تھے، اتراتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اسے یہ پتہ چلا جب کوئی چیز اچھی نظر آئے تو ہم اور آپ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بچہ اچھا نظر آئے، کھیتی اچھی نظر آئے، گاڑی اچھی نظر آئے، چشمہ نظر آئے، کوئی بھی چیز، کپڑا اچھا نظر آئے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس طریقے سے کیا نظر نہیں لگے گی۔ پھر اسی طرح جو وہ سوچا تھا کہ مجھ کو بہترین باغ ملے گا، اگر ایسا ہوا تو بالآخر باغ بھی برباد ہو گیا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، باغ تو اوندھا منہ پلٹا پڑا ہوا تھا، یعنی پوری کھیتی برباد ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ نے جو نعمت دی ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ رہے گی۔ کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں۔ ایک غریب تھا، مومن تھا، ایمان والا تھا، دنیاوی باغ نہیں تو جنتی باغ تو موجود ہے ہی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔